خسرے کی بات کر رہے تھے، اب ہم گلوکوما کی بات کر لیتے ہیں۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں گلوکوما ڈے منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد اندھے پن کا خاتمہ اور باقاعدگی سے آنکھوں کا معائنہ کروانے سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اویئرنیس جس کے بھی ہم بات کر رہے تھے، تو آج گلوکوما کے حوالے سے اویئرنیس ڈے ہے۔ اور گلوکوما یا کالا موتیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں ابتدائی طور پر انسان کی بینائی کمزور ہوتی ہے، اور اگر درست علاج نہ کروایا جائے تو بینائی ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں پردہ بصارت سے دماغ کو معلومات منتقل کرنے والے اعصاب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب عالمی ادارہ صحت کے مطابق موتیا کی بیماری سے دنیا بھر میں تقریباً 50 لاکھ افراد اندھے ہو چکے ہیں۔ موتیا کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے دو بہت عام ہیں۔ پہلی اوپن اینگل گلوکوما، جس میں سست رفتاری سے آنکھوں کی بینائی ختم ہوتی ہے۔ دوسرا اینگل کلوز گلوکوما، جس میں بینائی اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ اب ذیابطیس، امراض قلب، ہائی بلڈ پریشر اور خون کی کمی جیسی بیماریاں کالا موتیا کا باعث بن سکتی ہیں۔ چلیں تو ہم اس ساری صورتحال پر اب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کر لیتے ہیں ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد حمزہ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حمزہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور ذرا سا ہمیں بتائیے گا، تھوڑا بہت ہم نے اپنے ناظرین کو بتانے کی کوشش کی، کالا موتیا یہ ہے کیا، کتنی خطرناک ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ ہوتا ہے لوگوں؟ السلام علیکم۔ دیکھیے، جیسے آپ نے بتایا، کالا موتیا واقعی بہت خطرناک ہے۔ اس کو ہم عام لفظوں میں میڈیکل فیلڈ میں خاموش قاتل یا سائلنٹ کلر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں ایز سچ پیشنٹ کو کوئی سمٹمز پتہ نہیں چلتے جب تک کہ کافی دیر نہ ہو جائے، اور اس میں آہستہ آہستہ جو ہماری پیریفرل ویژول فیلز، جیسے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہے اور یہاں پہ کیا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہو کے صرف سینٹرل فیلڈ رہ جاتی ہے۔ تب پیشنٹ کو احساس ہوتا ہے کہ ارے مجھے تو نظر نہیں آ رہا، یا میں ٹکرا رہا ہوں، یا مجھے گاڑی نکل چلے گئی ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے پتہ نہیں چلی۔ نظر نہ آنا ہوتا ہے یا دھندلا؟ نہیں، نظر نہ آنا ہوتا ہے، یہ ٹوٹل بلائنڈنس ہوتی ہے اس جگہ پہ جس جگہ پہ آپ کے کالا موتیا کا افیکٹ کا فیلڈ ڈیفیکٹ آ رہا ہے۔ اور اس میں کچھ بچوں میں بھی کانجینیٹل بھی ہوتا ہے، پیدائشی طور پہ بھی انفارچونیٹلی کچھ ہوتے ہیں، کچھ 40 سال کے بعد آتے ہیں، کچھ ایکوائرڈ کچھ بیماری کی وجہ سے، کوئی دوائیوں کی وجہ سے، اس سے بھی کالا موتیا ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اب کیسے، مطلب کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ اپنی آنکھوں کا پریشر چیک کروانا چاہیے؟ جی بالکل، آنکھوں کا پریشر چیک کرتے ہیں، ساتھ میں ہم جو آپٹک نرو ہے جس کو نس کہتے ہیں آنکھ کی، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ایک فیلڈ آف ویژن کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو کہ یوزلی تو ڈرائیونگ ٹیسٹ کے ٹائم پہ بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو کس طرح کتنا نظر آ رہا ہے۔ اور جو ایک نارمل ہیلدی شخص ہے وہ کتنے ٹائم بعد ہی ٹیسٹ کروا لے اپنے دیکھیں گلوکوما سے بچنے کے لیے؟ بالکل، دیکھیں اگر تو فیملی ہسٹری ہے تو 40 کے بعد تو ضرور کرانا چاہیے۔ اگر کسی کی فیملی میں نہیں ہے یا دیر سے پتہ چلا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ 45 50 پہ تو لازمی ہر سال چیک کرائیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جیسے میں نے کہا، کہ ایک خاموش قاتل ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ جب آپ کا کافی زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہوگا تب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، مثال آنکھ لال ہو رہی ہے، اور وہ اس آنکھ لال کے ٹائم پہ آپ کی جب نس دیکھے گا تو کہے گا ارے آپ کو تو گلوکوما ہے۔ اور یہ چیز بہت کامن ہے۔ ایک عام آدمی کو خود ٹیسٹ کرنے سے پہلے خود آئیڈیا نہیں ہو جاتا؟ آپ نے خود بتایا کہ پیریفرل جو فیلڈ ہے وہ دکھنا بند ہو جاتی ہے۔ دیکھیے وہ چیز ہوتی ہے، لیکن وہ ایڈوانس گلوکوما کے اندر ہوتی ہے، یعنی کہ جب کافی زیادہ نرو سمجھے 50% ڈیمیج ہو جائے آلموسٹ، تب جا کے وہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور اسی وقت ہی پیشنٹ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے اور نظر نہیں آ رہا۔ آنکھوں کے ایشوز ہوتے ہیں، کبھی آپ کو اریٹیشن ہوتی ہے، کبھی آنکھ سویل ہو جاتی ہے، ایک آنکھ سے پانی زیادہ آ رہا ہوتا ہے، تو کیا یہ بھی انڈیکیشن ہوتا ہے؟ نہیں، یہ انڈیکیشن نہیں ہوتی اس کی۔ اگر تو بہت ہی ہو تو انڈیکیشن میں، ہاں، شام کے ٹائم پہ خاص طور پہ اگر سر میں درد ہو رہا ہے، یعنی کہ جب ہماری جو پتلی ہے جس کو ہم پیوپل کہتے ہیں انگلش میں، وہ پتلی جب پھیلتی ہے، سب کی انلارج ہوتی ہے رات کے ٹائم پہ، اگر وہ انلارج ہوتی ہے اور شام کے ٹائم آپ کو سر میں درد ہونے لگا ہے، یا انٹرمیٹنٹ ہے، کسی دن بہت سیویئر ہوا، کسی دن نہیں ہوا، بہت سے لوگ اس کو مائگرین سمجھ لیتے ہیں اور وہ پیناڈول لے لیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں وہ بھی ایک سائن ہو سکتا ہے کالا موتیا کا۔ اس کو انٹرمیٹنٹ، جیسے ابھی آپ نے بتایا، دو اقسام ہوتی ہیں، اوپن اینگل ہوتی ہے، اینگل کلوجر ہوتی ہے، تو وہ جو اقسام ہے وہ اینگل کلوجر کی طرف ہمیں انڈیکیٹ کر سکتی ہے۔ اور آنکھ میں بلڈ کا آنا، وہ بھی گلوکوما کی نشانی، اس سے بھی کوئی سمٹم ہے کہ پتہ چل سکتا ہے کہ گلوکوما؟ بلڈ کا آنا، آپ جو پردے کی بات کر رہے ہیں، جو شوگر کے مریضوں میں آتا ہے، جو کیپلری جو ایک رپچر ہوتا ہے پریشر کے باعث، جو سامنے کی طرف ہوتا ہے، سفیدی کے اندر جو بلڈ آتا ہے اس کو سب کنجنٹائول ہیمریج کہتے ہیں، لیکن وہ گلوکوما کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو شوگر، زیادہ تر آپ کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا اگر ہے، یا جو لوگ بلڈ تھننگ پہ ہیں، یا کوئی سیویئر کفنگ وغیرہ ہے، یعنی کہ جب آپ کا انٹرا تھوریسک پریشر بڑھے گا اور آپ جسے اس طرح کے جب زور لگاتے ہیں، وہ ایفیکٹ جب آئے گا تو آپ کے بلڈ پریشر از کنیکٹڈ ود گلوکوما؟ نہیں، بلڈ پریشر کا کوئی تعلق نہیں گلوکوما سے۔ اچھا، نہیں، وہ آنکھوں کا اپنا پریشر ایک ہوتا ہے، اس کا تعلق ہے۔ خاموش قاتل کیوں کہتے ہیں؟ اس سے کیا زندگی کو خطرہ لاحق ہے؟ نہیں، خاموش قاتل اس طرح کہتے ہیں کہ آپ کی جو آئی سائٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹل بلائنڈنس کی طرف جاتے ہیں۔
اور خاموش قاتل اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ کچھ سمٹم نہیں ہے. جیسے اگر آپ کوئی 40 سال کے بندے سے پوچھیں یا 50 سال کے کہ میری آنکھیں ٹھیک ہیں، اور یقیناً اس کی آنکھیں ٹھیک ہوں گی، لیکن جب ہم اس کے نس کا ٹیسٹ کریں گے یا ہم اس کا پریشر دیکھیں گے تو وہ بڑھا ہوا آئے گا. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بہت ہی اچھا ہے اگر ہم صحیح ٹائم پہ ڈائگنوز کریں. صحیح ٹائم سے مراد ہے کہ لائک ارلی ٹو ماڈریٹ فیز میں یوزولی ہم ڈراپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس لیزر آپشن بھی ہوتا ہے، ہم پریشر کم کر سکتے ہیں. لیزر کے بعد ہم ایک کچھ چھوٹے آپریشن کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک بڑا آپریشن جو کہ کائنڈ آف اینڈ اسٹیج کہہ لیں یا کافی سیویئر ڈیمیج اگر ہو جائے کالے پانی کی وجہ سے تو پھر وہ کیا جاتا ہے. لیکن عموماً ڈراپ سے اور لیزر سے کافی حد تک گلوکوما کنٹرول ہو جاتا ہے. اور گلوکوما اگر انہیریٹڈلی نہیں ہے اور اب فار انسٹنس ایک کوئی ہیلدی شخص ہے، وہ گلوکوما سے بچنے کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو وہ اپنا سکتا ہے؟ دیکھیے اسٹیرائڈس کا استعمال نہ کریں. اچھا. بالکل. جیسے کہ یہ جو اینابولک اسٹیرائڈ لوگ جم وغیرہ میں بھی یوز کرتے ہیں، یہ بالکل نہ کریں. اپنی آنکھوں کو روشنی یو وی لائٹ سے بچائیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے یہ لائٹس ہو گئیں یا موبائل لائٹس ہو گئیں. ٹھیک ہے، ہیلدی فوڈ کھائیے. موبائل پہ اگر پروٹیکٹر لگائے تو وہ ٹھیک ہے؟ موبائل میں وہ یو وی پروٹیکشن جو ہمارے پاس ہوتا ہے، ڈے لائٹ پروٹیکشن، آپ اس کو آن کر کے رکھیے، اس سے فائدہ، کیونکہ یو وی ریز جو ہوتی ہیں وہ آنکھوں کو افیکٹ کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب اب کسی پیشنٹ کو اگر گلوکوما کی شکایت بھی ہے انیشیل سٹیجز کے اوپر، اور وہ پیشنٹ جو ہے وہ اس میں کورٹیسول ہارمون کی بھی کمی ہے فار انسٹنس، اور وہ ہارمون جو ہے وہ اورلی کنزیوم کر رہے ہیں، یہ تو خطرناک مہلک بات نہیں ہے؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جیسے کچھ لوگ، جیسے ایک بہت عام دوا ہے ڈیلٹا کارٹل کے نام سے، جی، وہ دوا اگر کسی کو کسی وجہ سے دینی پڑ رہی ہے تو یقیناً اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے کہ آنکھ کا پریشر بڑھ جائے یا بڑھ رہا ہو. اچھا. تو ان کو ہم پھر ریگولر چیک میں رکھتے ہیں، ان کو ڈراپس دیتے ہیں، ٹیبلٹس بھی آتی ہیں پریشر کم کرنے کی، لیزر بھی ہو سکتی ہے، اور جیسے میں نے کہا ایک چھوٹے پروسیجر بھی ہو سکتے ہیں بڑے پروسیجر سے بچنے کے لیے کہ ان کا گلوکوما یا کالا پانی، کیونکہ ظاہر ہے وہ دوا بھی ان کے لیے ضروری ہے اور اس کو وہ اسٹاپ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس ریمیڈیز ہوتی ہیں. ایسا نہیں اللہ نہ کرے کہ اگر وہ ان میڈیسن پہ آ گئے ہیں کسی بھی وجہ سے تو خدا نخواستہ ان کی نظر چلے جائے گی. آپ نے کہا کہ یو وی ریز سے بچیں، جی یو وی ریز. اور کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے؟ دیکھیں جو مین ہمیں اس وقت تک اندازہ ہے وہ یو وی ریز ہیں، آپ کے جو اسٹیرائڈس ہیں، ٹھیک ہے، اور یا پھر جو آپ کی ڈائٹس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں یا میڈیسن کوئی لے تو ان میڈیسن کی وجہ سے بھی آنکھ کا پریشر بڑھ جاتا ہے. خاص طور پہ اینٹی سائیکوٹکس وغیرہ ہوتی ہیں، اس سے بھی آنکھ کا پریشر اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اوکے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. لیکن یہ لیٹر ایجز میں ڈیولپ بھی ہو جاتا ہے اگر؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں ایک تو کانجنیٹل جیسے میں نے بتایا پیدائش پہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں ایکوائرڈ ہوتا ہے، یعنی کہ کسی وجہ سے ہوگا، جیسے اسٹیرائڈ وغیرہ لے رہے ہیں اس کی وجہ سے پریشر بڑھ گیا، اور کچھ ایک نارمل آتا ہے، یعنی کہ آپ ہی شاید وہ پہلے بندے ہوں فیملی میں جس کو آپ کے گلوکوما ہو اور پھر وہ آگے آپ کی نسل میں چلے، تو وہ نارمل ہے. وہ نارمل ہوتا ہے، وہ یوزلی وہ اراؤنڈ 60 ایئرس کی ایج پہ جا کے یا 55 پلس میں جا کے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ لوگ بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ تو لیٹر سٹیجز کے بالکل ایسا ہی ہے. لیکن دیکھیں ہمارے یہاں کا ایک تو لائف اسٹائل بھی بہت ڈفرینٹ ہے. یو وی رے سے بھی ہمارا وہ ہوتا ہے، کچھ لوگ اسٹیرائڈ بھی لیتے ہیں، کچھ دوائیاں بھی مختلف کھاتے رہتے ہیں اپنی مرضی سے بھی. تو میرا تو مشورہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جا کے چیک کرائیے. 45 کے پلس ہیں تو ضرور ایک دفعہ چیک کرائیے، پھر اگلے سال جائیں، نہیں تو ایٹ لیسٹ 1 سال کے بعد اور جائیں، یعنی کہ 2 سال میں چیک کراتے رہیے، کیونکہ پتہ نہیں چل پائے گا ان کو کہ اگر ان کی نس میں خدا نخواستہ ڈیمیج ہے یا پریشر ہائی ہے تو وہ یا تو یہی ہوگا کہ روٹین کہیں گئے تو پتہ چلا، اور پھر اس کے بعد ہم کہیں گے آپ کو گلوکوما ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹلی جاتے ہوئے ایک شارٹ میسج ٹو آن ورلڈ گلوکوما ڈے ٹو آل دی ویورز ہو واچنگ یو. جی بالکل، میں آپ کو سب کو یہی میسج دوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں کا معائنہ کرائیے. اگر آپ 40 یا 45 پلس ہیں تو لازمی کرائیے. اگر آپ کی فیملی میں کوئی ہے پہلے گلوکوما کا تو آپ پہلے بھی کرا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کا 50 یا 55 کے بعد جا کے تو ضرور معائنہ کرانا بنتا ہے، کیونکہ گلوکوما ایک خاموش قاتل ہے. تو پلیز اس کو اپنی آئی سائٹ کو افیکٹ ہونے نہ دیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حمزہ، آپ نے بہت مفید معلومات ہمیں. اور بھائی یو وی لائٹ سے بچنا کتنا ضروری ہے. ہم تو اپنی اسکن پہ سن اسکرین لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی آنکھوں کو ان ریز سے بچانا بہت ضروری ہے. اور موبائل کا جتنا استعمال بڑھ گیا ہے، جتنا اسکرین ٹائم ہمارا بڑھ گیا ہے، کوشش کریں کہ یا تو آپ کی موبائل کے اندر یو وی لائٹس موجود ہوں، جو آپ کہتے ہیں نا ڈے نائٹ موجود ہو، یا آپ پروٹیکٹر لگائیں. اتنا مہنگا موبائل رکھا ہے، تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے ایک اچھا یو وی ریز سے بچاؤ کا پروٹیکٹر بھی آپ لگا لیں، وہ آپ کی آنکھوں کو محفوظ رکھے گا.